جس میں میرے رب نے اتنی نعمتیں سمیٹ کے رکھی ہوئی ہیں کہ ابھی تک تو شاید اس کا 1000واں حصہ ہی استعمال نہیں ہوا۔ اتنی ترقی، جب یہ پورا کھل کے آ جائے گا تو پھر کیا حال ہوگا؟ اور اگر یہ بات بھی سمجھ نہ آئے تو پھر ذرا اسے دیکھ لو۔ کیا بولتے ہو تم؟ کا وجود رہ سکتا ہے، نہ زمین کا فرش قائم رہ سکتا ہے، نہ میں اور آپ ٹھہر سکتے ہیں، نہ ہوا چل سکتی ہے، نہ پانی بہہ سکتا ہے۔ پھلوں کا ذائقہ ختم ہو جائے، پھولوں کی مہک ختم ہو جائے، دریاؤں کی روانی ختم ہو جائے، پہاڑوں کی سختی ختم ہو جائے، یہ ساری کائنات کا نظام آنن فانن ایک لحظے میں اگر اس کی رحمتوں، نعمتوں اور کرم نوازیوں کا دروازہ بند ہو جائے تو وجود کائنات کا رہ سکتا نہیں۔ پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ان گنت نعمتیں ہیں، ان گنت احسانات ہیں، ان گنت کرم نوازیاں ہیں۔ کچھ ہماری نظروں میں آتی ہیں، کچھ ہمارے فہم، ادراک اور شعور میں سماتی ہیں، اور اس سے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں رب کی نعمتیں وہ ہیں جو ہماری آنکھ میں نہ آئیں، ہمارے کان میں سماعت نہ ہوئی، ہمارے دل دماغ نے ان کو کیچ اور اخذ نہیں کیا، لیکن یہ بات ضرور بالضرور ماننا پڑتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی کمی نہیں ہے۔ آج جو معاشرے میں ایک واویلا مچا ہوا ہے، ایک شور بپا ہے کہ سائنس نے بڑی ترقی کر لی، بڑا عروج کا زمانہ ہے۔ آج سے 30، 35، 40 سال پہلے کے انسان جب دیکھتے ہیں آج کے دور کو تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں تو ایسا تصور ہی ممکن نہیں تھا جو آج کچھ آ رہا ہے۔ اور آج کے بعد 15، 20، 30، 40، 50، 100 سال اور گزر جائیں گے تو پتہ نہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ اور کہتے کیا ہے کہ یہ کمپیوٹر کا کمال ہے، جدید دور کا کمال ہے، سائنس کا کمال ہے۔ عرش والا کہتا ہے تیری سائنس بھی تو میرے قدرت کے کارخانے سے نکلی ہے نا، اشارہ میرا دیکھ رہے ہو، یہ قدرت کا کارخانہ ہے جس میں میرے رب نے اتنی نعمتیں سمیٹ کے رکھی ہوئی ہیں کہ ابھی تک تو شاید اس کا 100واں نہیں 1000واں حصہ ہی استعمال نہیں ہوا۔ اتنی ترقی، جب یہ پورا کھل کے آ جائے گا تو پھر کیا حال ہوگا؟ اور اگر یہ بات بھی سمجھ نہ آئے تو پھر ذرا اسے دیکھ لو۔ کیا بولتے ہو تم؟ انگوٹھا، نشان۔ جب سے کائنات میں وجود انسانی آیا اور پہلا انسان حضرت آدم دنیا پہ قدم رکھا، تب سے لے کر اب تک ہزاروں نہیں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں انسان گزر گئے، اور آج کے بعد قیامت تک پتہ نہیں کتنے کروڑوں انسان آئیں گے، لیکن یہ اربوں کھربوں انسان آج تک کسی ایک کا انگوٹھا دوسرے سے ملا نہیں ہے۔ ہر ایک کا الگ ہے،
تو پھر اندازہ لگ جانا چاہیے کہ میرے رب کے قدرت کے کارخانے میں کتنی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں، کتنے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن ان بے بہا نعمتوں سے میں نے کہا نا، کچھ ہمیں نظر آتی ہے، کچھ نظر بھی نہیں۔ آسمان بلندی نظر آ گئی، چاند چمکتا نظر آ گیا، سورج دمکتا نظر آ گیا، دریاؤں کی روانی نظر آ گئی، پھولوں کی مہک محسوس ہونے لگی، پھلوں کے ذائقے زبان سے چکھ کر معلوم ہونے لگ گئے، اور کچھ باتیں تذکرہ سن سن کے کانوں کے ذریعے ہمارے علم میں اضافے کا سبب اور ذریعہ بنتے گئے۔ کہیں چل کے ہم پہنچے، کسی کو پکڑ کے محسوس کیا، لیکن میرا رب کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، لکھاری لکھنا چاہیں، لکھنے والے تھک جائیں گے، کلمیں ان کی گھس جائیں گی، اور یہ کلمے مارکیٹ والی کیا، دنیا بھر کے درختوں کو کلمے بنا دیا جائے اور دنیا بھر کے پانیوں کو سیاہی بنا دیا جائے، اگلے موجود پچھلے سارے انسانوں کو، اور صرف انسان ہی نہیں جنات کو بھی ساتھ ملا دیا جائے، اور یہ سارے مل کے اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کر دیں، سیاہی پانیوں والی مک جائے گی، درختوں کی کلمیں ختم ہو جائیں گی، لکھاریوں کے ہاتھ تھک جائیں گے، مگر رب کی نعمتوں کا شمار پھر بھی نہیں ہو سکے گا۔ اتنی انگنت نعمتیں، لیکن ان ساری نعمتوں کی ایک شاہکار نعمت ہے، ساری نعمتوں کی ایک سردار نعمت ہے، ساری نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے، شان میں اعلیٰ ہے، مقام میں بالا ہے، اور وہ نعمت ہے جناب محمد الرسول اللہ کا وجود صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس وجود پہ، اس قلب اطہر پہ، اس مبارک سینے پہ اترنے والا اللہ کا کلام قرآن، یہ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا احسان ہے۔ جبھی تو میرے رب نے انگنت نعمتیں دے کے نہیں جتلایا احسان کہ میرے بندو میری اس نعمت کی قدر کرو، قدر کرو، نہیں تو چھین لوں گا، ہٹا لوں گا، نہیں، میرے رب نے ایسا نہیں کہا۔ اور اگر ایسا کہتا تو آج کوئی دنیا کا کافر، دنیا کا مرتد، دنیا کا مردود انسان پانی کے ایک ایک قطرے اور بوند کو ترس جاتا، اللہ کبھی اس کے منہ تک پانی کا ایک قطرہ تک نہ جانے دیتے، لیکن اللہ اس نعمت کا دروازہ بند نہیں کرتے، بند کرنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ اپنا تعارف، اپنی پہچان، اپنی معرفت قرآن کریم کی پہلی سورت میں یوں کراتے ہیں کہ میرے بندو تم تو مجھے مانتے ہو نا، تم تو میرا اعتراف کرتے ہو نا، تمہیں تو میری ذات کی پہچان ہے نا، تم اپنی زبان سے کہو کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، کہو نا الحمدللہ۔ اللہ میں نے کائنات کی بلندیوں سے لے کر پستیوں تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، چار دانگ عالم میں اپنی نگاہ کو دوڑا لیا ہے، لیکن میرے اللہ جو تیری حق بنتا ہے تعریفیں کرنا، وہ تیرا ہی حق ہے۔ تیرے اس حق میں تیرا کوئی نبی بھی شریک نہیں، کوئی ولی بھی شریک نہیں، کوئی جن فرشتہ بھی شریک نہیں۔ اللہ الحمدللہ
اللہ ساری تیری تعریفیں جو تیرا حق ہے، مانا میں نے تیرے نبی کی تعریفوں کو بھی، مانا میں نے تیرے ولی کی تعریفوں کو بھی، مانا میں نے استاذ کے مقام اور مرتبے کو بھی، مانا میں نے اپنے باپ کے ادب احترام کو بھی، مانا میں نے تیرے 1.25 لاکھ نبیوں کے مرتبوں کو بھی، مانا میں نے تیرے فرشتوں کی عظمت کو بھی۔ اللہ میں نے سب کی تعریفوں کو مانا، مگر تیری تعریفوں میں کسی کا بھی حق میں نے نہیں مانا۔ میں نے کیوں نہیں مانا؟ اس لیے نہیں مانا کہ رب العالمین جو تو ہے، ساری کائنات کو روزی ہمہ وقت پہنچانے والا، ضرورت ہو تب بھی دینے والا، ضرورت نہیں تب بھی ان کا گھر بھرنے والا ہے کہ نہیں ایسا؟ پہلے جڑا سی 2 سال 3 سال 5 سال دے منصوبے بنا کے گھر دے پڑولے دانیاں نال بھر چھوڑ دیا، یہ ضرورت ہے ساڑی اج شام دی ہے، لیکن ہم آنے والے پتہ نہیں زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، مگر یہ انتظامات کیوں کر رہے ہیں؟ رب کہتا ہے میں رب العالمین ہوں، تیری ضرورت ابھی نہیں، پھر بھی میں نے وافر مقدار میں دے دیا، اور کسی ذریعے تو میری پہچان کر جا، تو میرے راستے پہ آ جا، تو بے بہا میرے رب کی نعمتیں ہیں۔ ہاں کبھی کبھی میرا اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے اتنا تو پیغام دے دیتا ہے کہ میری نعمتیں استعمال کرنا، خوشی سے کر، وافر مقدار میں کر، لیکن جب میری نعمت استعمال کرنا تو کرنے کے بعد صرف ایک مرتبہ کہہ دے الحمدللہ۔ کیا کہہ دے؟ کیا کہہ دے؟ میں اللہ اس نعمت کا حساب بے باک کروں۔ سبحان سبحان سبحان، کتنا رحیم رب ہے، کتنا کریم رب ہے۔ اتنا تو کہہ دیا، مرغن غذا کھا، روست کھا، بوٹیاں کھا، جو مرضی ہے کھا، لیکن جب فارغ ہونا تو صرف اتنا کہہ دے الحمدللہ۔ کیا کہہ دے؟ اور اگر ذہن حاضر ہے تو میرے نبی نے تو تعلیم بڑی عمدہ دی ہے، بڑی اعلیٰ تعلیم دی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، زبان سے اس رب کا شکر ادا کر جس نے تیرے دسترخوان پہ یہ نعمتوں کی لائن لگا دی ہے، اور یوں کہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اللہ تیرا شکر ہے، کھلایا بھی تو نے، پلایا بھی تو نے، اور ایمان اسلام والے راستے پہ چلایا بھی۔ سبحان سبحان۔ کھانا تو یار غیر مسلم بھی کھاتے ہیں، مشروبات ہم سے زیادہ وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن آخری جو بول ہے نا، آخری وَجَعَلَنَا مِنَ یہ آپ کے حصے میں آیا ہے، غیر مسلموں کے حصے میں نہیں آیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید کھانے والی نعمتیں، پینے والی نعمتیں سارے جہان کی اکٹھی کر لی جائیں، اسلام والی نعمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسلام آیا ہے جناب محمد کریم کے ذریعے، ایمان آیا ہے قرآن حکیم کے ذریعے، تو معلوم ہوا کہ ساری نعمتیں جگ کی اکٹھی کر دی جائیں، ساری نعمتوں کی سردار نعمت وجود محمد رسول اللہ، ساری نعمتوں کی سردار نعمت کلام اللہ، اور جب یہ دو نعمتیں رب کی اکٹھی ہو گئیں تو اب رب نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مجھے قسم ہے اپنی ذات کبریا کی، لقد کہو نا، لقد لام زبر والا، قاف دو نقطیہ، کاف کش والا نہیں، کاف کش والا نہیں، معنی ہی بدل جاتا ہے۔
اس لیے میں اکثر کہتا رہتا ہوں قرآن حکیم کو صحت لفظی کے ساتھ تلاوت کرنا بھی لازمی امر ہے۔ بچوں کو، بچیوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو خدا را اگر اپنا مستقبل بہتر بنانا ہے تو مستقبل اونچی کوٹھیوں سے بہتر نہیں بنتا، عمدہ گاڑیوں سے بہتر نہیں بنتا۔ آنے والی نسل سدھر جائے مستقبل بہتر ہو جاتا ہے، اور جس کی نسل برباد ہو جائے اور جس ذریعے کو ہم نے آنے والی نسل کی فلاح کا، خیر کا، بہتر ہونے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، جب آنے والا کل آئے گا تو ہم پھر ہتھیلیاں ملیں گے، کفے افسوس ملیں گے، پھر ہاتھ نہیں کچھ آئے گا۔ اپنی زندگی یوں گزار دی، آنے والی نسل کو یوں برباد کر دیا۔ خدا را اس کے لیے فکر مند ہو جائیے، فکر مند ہو جائیے، پھر کہتا ہوں فکر مند ہو جائیے، اور اپنی زندگی اس کو سدھارنے کے لیے بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ آج کا دور جہاں زمانے کی ترقی کو آپ لوگوں کی زبان پہ ترقی کا زمانہ کہا جاتا ہے، الحمدللہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج مساجد کے ائمہ، مساجد کے قراء، مساجد کے حفاظ وہ بھی ترقی پہ ہیں۔ وہ بھی، یہ مطلب نہیں کہ انہوں کی تنخواہ زیادہ ہو گئی، تنخواہ تو شاید اگلیاں بھی کم ہو گئی ہیں، لیکن ترقی یوں ہو گئی کہ ان کی زبان قرآن پڑھتی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے موتی بکھر رہے ہیں، آیات کی تلاوت کرتے ہیں، دل کرتا ہے یہ تلاوت سنتے ہی رہیں، مخارج صحیح ہیں، ادائیگی صحیح ہے۔ خدا را اپنا بھی کچھ نہ کچھ وقت ان اپنے مساجد کے ائمہ، قراء اور حفاظ کو دیجئے، اور جا کے مسجد کی الماری سے قرآن کھولیے، حافظ صاحب سے کہیں، قاری صاحب سے کہیں، حضرت 10 منٹ 15 منٹ مجھے ٹائم دے دیں، اور مجھے یقین ہے کہ کوئی مسجد کا امام، قاری، حافظ انکار نہیں کرے گا۔ اپنے تلفظ کی ادائیگی درست کیجئے، اور اگر درستگی نہیں ہوگی تو معنی میں فرق آ جائے گا، اور کبھی کبھی اتنا معنی میں غلو ہو جاتا ہے، آگے نکل جاتا ہے کہ بظاہر قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور حقیقت میں عقیدے میں کفر آ رہا ہوتا ہے۔ مثالیں بہت ہیں میرے پاس۔ میں نے کہا لقد، کیا کہا میں نے؟ لقد، کاف کش والا نہیں، کاف دو نقطیہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر مجھے قسم ہے اپنی ذات کبریا کی، لام زبر والا اور قد دو نقطی کاف والا، جب یہ دو حرف کسی ایک جملے میں جمع ہو جائیں، اہل علم کہتے ہیں کہ معنی قسم کا بن جاتا ہے۔ میری قسم نہیں، آپ کی قسم نہیں، قسم بھی میرے رب کی۔ میں قسم اٹھاؤں اپنا اعتماد بحال کرانے کے لیے، آپ قسم اٹھاتے ہیں اپنی زبان پہ یقین دہانی کرانے کے لیے۔ عرش والے کو ضرورت نہیں ہے قسمیں اٹھانے کی، کیا ہے؟ نہیں مانتا کوئی نہ مانے، مجھے فکر ہوگی، آپ کو فکر ہوگی کہ میری بات نہ مانی گئی تو پھر کچھ نہیں رہے گا ہمارے پلے۔ عرش والا تو وہ ہے جو اعلان کر کے کہتا ہے ساری دنیا مجھے ماننے لگ جائے، میری شان میں اضافہ کوئی نہیں، ساری دنیا انکار کرنے لگ جائے، رب کی توہین کوئی نہیں۔ سمجھ بھی آئی کوئی نہیں آئی؟ ہاں، لیکن وہ قسمیں اٹھا رہا ہے۔ کبھی کبھی میرا اللہ یوں باور کرانے لگ جاتا ہے، او میرے بھولے ہوئے بندے، راہ راست سے ہٹے ہوئے میری قدرت کے شاہکار، میں نے تو تجھے اپنے قدرت کے ان دیکھے ہاتھوں سے تیار کیا،
اور تیار کرنے کے بعد پھر میں نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، مجھے قسم ہے اپنی ذات کبریا کی، میں نے فرشتوں کو اتنی عظمت نہیں دی جتنی انسان تجھے عظمت دی۔ اور کبھی کبھی علامہ اقبال بھی انسانی عظمت کو دیکھ کے پکار اٹھتا ہے اور کہنے لگتا ہے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ سمجھ رہے ہو میرا اشارہ؟ مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، 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 فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا۔ رب جو کہتے ہیں کرمنا بنی آدم، رب جو کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ رب قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں لقد من اللہ، مجھے قسم ہے اپنے رحمان رحیم ستار غفار قہار جبار مومن مہیمن عزیز متکبر ہونے کی اللہ کیوں قسمیں اٹھا رہا ہے؟ رب فرماتے ہیں میرے احسان اور میری نعمتیں تو چہار سو جہان میں ان گنت پھیلی ہوئی ہیں، لیکن میں نے ایک شاہکار احسان کیا اور کیا بھی علی المؤمنین۔ کن پہ؟ کن پہ؟ ایمان والوں اپنا نام ذرا اونچا لے لو، کن پہ؟ ایمان والوں پہ رب کہتے ہیں میں نے بڑا احسان کیا۔ اللہ کب تیرا احسان عظیم ہوا؟ رب کریم فرماتے ہیں اذ بعث فیہم رسولا، جب میں نے اپنا رسول محمد، اونچا 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 ذرا دل کی گہرائی سے اس نیت کے ساتھ کہ جب ایک مرتبہ ہم درود پڑھتے ہیں اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، 10 خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، پھر محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کریم فرماتے ہیں اذ بعث فیہم رسولا، جب میں نے اپنا رسول مبعوث کر دیا، اور وہ رسول کسی اور مخلوق سے نہیں، من انفسہم، من انفسہم، انہی کی جن سے ہے۔ یہ بسنے والے دنیا میں انسان تو رسول بھی، اونچا کہو، انسان نہیں، انسان کامل، مزہ نہیں آیا، انسان اکمل، انسان اعلیٰ، انسان بالا، انسان اشرف، انسان اکرم، بلندیوں تک مراتب ختم ہو جائیں، میرے مصطفیٰ کریم کا مقام کبھی ختم نہ ہونے پہ آئے، ایسا رسول بھیج دیا۔ اور اس رسول کا فریضہ کیا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے۔ کیوں تزکیے کی ضرورت پڑ گئی؟ اس لیے ضرورت پڑی کہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، بڑی گمراہی میں تھے، بڑی جہالت میں تھے، اسی لیے تو زمانہ کفر کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں نا، زمانے کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ جب ہو جائے گا، وہ زمانہ جو زمانہ جہالت کہلاتا ہے، وہ زمانہ جس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، وہ زمانہ جس زمانے میں شراب ان کی گھٹی میں، وہ زمانہ جس زمانے میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، وہ زمانہ جس زمانے میں بدکاری کرنے پہ فخر و غرور کیا کرتے تھے، اللہ کریم فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، وہ میرا رسول، وہ میرا پیغمبر ان کا تزکیہ کرے گا۔ جب تزکیہ ہو جائے گا تو جاہلیت کا زمانہ خیر القرون بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ اونچا کہو، کیا بن جائے گا؟ خیر القرون کا معنی ہوتا ہے سارے زمانوں سے بہتر زمانہ۔ میرے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی،
اگر دنیا بھر کے زمانوں کو شمار کرو نا تو سب زمانوں سے بہتر میں محمد کا زمانہ ہے۔ جاہلیت گئی، خیر آئی، بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے ایک شخص آیا رسول اللہ کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی پیشانی پہ یہ داغ تھا کہ جب بھی اس کے گھر میں بچی پیدا ہوتی جا کے زندہ دفن کر دیتا۔ روتا ہوا رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں اسلام تو قبول کرتا ہوں مگر ایک شرط ہے کہ میرا وہ گناہ پچھلے معاف ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت بھری نگاہوں سے دیکھ کے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کلمہ اسلام کا خلوص سے پڑھ لے، اللہ تیرے زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن جو تو اپنی بچیوں کے زندہ دفن کرنے کی کہانیاں سناتا ہے، جب تو میرے پاس آیا کر تو ذرا پیچھے بیٹھ جایا کر، میں محمد کے نگاہ نبوت سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ 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 اللہ، حدیث میں آتا ہے جب توبہ کرنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے کبھی زمین پہ پورا پاؤں نہیں رکھا تھا، جب چلتا تھا تو پبوں کے زور پہ چلتا تھا، صرف انگلیاں اگلی ٹیک ٹیک کے چلتا تھا۔ کسی نے پوچھا یار خیر تو ہے، پاؤں تیرے ٹھیک تو ہیں؟ کہنے لگا پاؤں تو ٹھیک ہیں لیکن ڈر لگتا ہے کہ پاؤں پورا رکھوں کہیں میرے پاؤں کی نیچے کو کیڑی نہ نسلی جائے۔ جب زمانہ تھا کفر کا تو بچیوں تک کو زندہ دفن کرنے والے آیا میرے محمد کریم کے تزکیے کے نیچے تو پھر اتنی پاکیزگی آ گئی کہ پاؤں پورا رکھنا بھی زمین پہ گوارا نہیں کہ کوئی کیڑی میرے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے۔ اللہ کریم نے اس پیغمبر کے وجود کو کائنات کی ساری نعمتوں کا سردار نعمت قرار دیا۔ اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وجود نبی اور قرآن کریم والی نعمتوں کی قدر یہ ہے کہ رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنایا جائے، قرآن حکیم کی آیات کو اپنایا جائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔